السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو سامنے اسکین ہے آپ کے، یہ ہے فتح الباری کا صفحہ نمبر 535، اور اس میں اوپر والی ہیڈ لائن پر جو بالکل اوپر ہے وہاں پر پوری ڈیٹیل اس کی موجود ہے، اور اس کے فرنٹ پیج کا جے پی جی بھی لگا ہوا ہے۔ جو عبارت اب ہائی لائٹ ہے اس سے متعلق ہم ذکر کریں گے، اور وہ بات کریں گے ہم اردو میں۔ اب میں اس کی عبارت کو لاتا ہوں اردو میں۔ اس میں سوال ہے، کیا وہ لوگ بہتر تھے جنہوں نے جنگ جمل اور صفین میں حصہ نہیں لیا؟ امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ قول تھا سیدنا ابی وقاص، ابن عمر، محمد بن سلمہ اور ان سب لوگوں کا جنہوں نے ان جنگوں میں حصہ نہیں لیا۔ پھر اس کے آگے وہ لکھتے ہیں کہ جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک وہ لوگ درست تھے جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر مخالفین سے جنگ کی۔ پھر اس کے ریفرنس میں وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 لے کے آتے ہیں کہ باغیوں سے اس وقت تک قتال کرو جب تک وہ اللہ کی طرف پلٹ نہ آئیں، اور اس آیت میں باغی گروہ سے قتال کرنے کا حکم ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا علی کے مخالفین باغی تھے۔ فتح الباری، باقی میں ریفرنس پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اب بات ہوتی ہے حضرت زبیر کی۔ انہوں نے جنگ جمل کا میدان ہی چھوڑ دیا تھا مولا علیہ السلام کے سامنے آنے کے بعد، جب انہوں نے انہیں وہ حدیث سنائی کہ جس دن تم میرے خلاف تلوار لے کے کھڑے ہو جاؤ گے اس دن تم ظالم ہوگے، اور انہیں وہ حدیث یاد آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس دن وہ مولا علیہ السلام کے خلاف تلوار لے کے کھڑے تھے اور انہوں نے جمل کا میدان ہی چھوڑ دیا۔ حضرت طلحہ جب پیچھے ہٹ رہے تھے تو مروان نے پیچھے سے تیر مار دیا ان کے، اور اس میں ان کی شہادت ہوئی بعد میں، اور اماں عائشہ کا رجوع ثابت ہے۔ اب رہی معاویہ بن سفیان کی بات کہ جب جنگ صفین میں یہ ہارنے کی کگار پر آ گئے تو انہوں نے اپنے برچھوں پر قرآن حکیم کو باندھ لیا، یعنی کہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ اب ہم اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں، فیصلہ قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ جنگ میں اب وہ پوری طرح سے ہار چکے تھے اور انہیں مرنے کا ڈر تھا کہیں ہم مارے نہ جائیں۔ اور تحقیم کے مسئلے میں پھر انہوں نے وہی دوبارہ سے ایک چال کھیلی اور پیچھے ہٹ گئی، بس انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے قرآن حکیم کو برچھوں پہ باندھا تھا، بس یہ دکھانے کے لیے دنیا کو کہ یہ لوگ اب قرآن حکیم سے بات کریں گے، اب جنگ نہیں کریں گے، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف اب لوٹ آئے۔ اور مگر تحقیم کے معاملے میں انہوں نے پھر وہیں وہ چال بازی کرنی شروع کر دی، اور پھر وہ بات تحقیم کی بھی ختم ہو گئی، اور وہیں سے ظہور ہوا خوارج کا۔ مولا علیہ السلام کو امیڈیٹلی خوارج کے خلاف جنگ نہروان میں جنگ کرنی پڑی۔ تو مولا علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی، جو کہ انہوں نے خلیفہ کے طور پر تقریباً 5.5 سال گزاری، وہ جنگوں میں ہی گزاری، چونکہ وہاں پر جنگوں کی پریپریشن کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا، بغاوت کو ختم کرنا ایک لمبے عرصے کا کام تھا، اس میں بہت وقت درکار چاہیے ہوتا تھا۔ اس طرح کی 3 جنگیں انہوں نے لڑی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔